بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ ابراہیم۔ اس کی تفصیل سے ہم چیزیں پڑھیں گے اور شارٹ کویسچن، ایم سی کیوز اور جو لانگ کویسچن ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، 14ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 13 اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر کون سی ہے؟ 35 وہاں پہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے تو اس لیے سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ یہ ہمیں ظاہر چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اعمال ان کی طرح کے نہیں تھے۔ وہ ظاہر اعمال میں پرابلم آ گئی ہوئی تھی نا، تو اس کو بہتر کرنا تھا۔ تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال، کہ ان کے افکار کیا تھے، ان کا سوچنے کا نظریہ کیا تھا اور ان کے اعمال کیا تھے، عمل انہوں نے کام کیا کیے، ان کو اجاگر کر کے، یعنی کہ ان پہ روشنی ڈال کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی کہ ان کے عقائد کیا تھے حضرت ابراہیم کے، ٹھیک ہے، اور اسلامی عقائد ابھی والے کیا ہیں۔ تو وہ سارے جو ہیں وہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ مکہ کے رہنے والوں کے لیے، کیونکہ انہی میں پرابلم آئی ہوئی تھی، وہ لوگ بتوں کی پوجا کی طرف چلے گئے ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں، یعنی کئی ساری جو دعائیں ہیں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اب اس میں مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو سورہ ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے۔ تو یہ اس کا مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں شرک سے منع کیا گیا زیادہ تر، اور توحید کی طرف لایا گیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب بنیادی مضامین کیا ہیں، جو اس کی موٹی موٹی بڑی باتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، یعنی شروع میں قرآن مجید کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی کسی انسان نے نہیں بنائی یہ کتاب، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید اور رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے۔ تو شروع میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو جیسے کافروں کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ بنا لی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو جو ہے یہ جو کفر و شرک ہے اس سے بچایا جائے، اور جو اصل سچائی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے اس کے نور کی طرف لایا جائے، کیونکہ وہ روشنی ہے، وہیں پہ ہدایت ملنی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا، وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے جس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں تو وہ جو زبان وہ قوم بولتی ہے اسی زبان میں بتایا جائے گا نا، ورنہ ظاہر ہے اب اگر انگلش نہیں بولتے تو انگلش میں تھوڑی بتائیں گے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ان کو پھر سمجھ بھی تو آئے نا۔ تو سمجھ آنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو زبان، جیسے عربی زبان تھی تو وہ اہل عرب جو تھے وہ عربی بولتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عربی زبان میں ان کو ظاہر ہے کیونکہ وہیں کے رہنے والے تھے۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ سابقہ جو امتیں ہیں کیسے عروج پہ پہنچی، ہائیسٹ لیول پہ پہنچی، اور کیسے ڈاؤن ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اقوام اور قوم عاد و سمود کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ 4 قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ اور توکل کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے جی، توحید پر ایمان لانے، اللہ کے ایک ہونے پہ، توبہ کرنے پہ، بھئی ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں وہ ختم، مطلب اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، ٹھیک ہے، اور پھر توکل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ کو رکھ رہے ہیں اس پر راضی رہا جائے۔ لیکن ان اقوام نے انہیں اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دے کر، یعنی جو نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ، تو ان کو کہتے ہیں بھئی تم لوگ تو ہماری طرح ہی انسان ہو، ٹھیک ہے، تو تم لوگ میں فرق کیا ہے ہم میں اور تم میں؟ تو اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔
اس صورت میں نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ خصوصاً مائن سدید یعنی کھولتا ہوا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی کہ وہاں پہ جہنم میں کیا ہوگا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے حلق سے یعنی کہ گلے سے مشکل سے گزرے گا، اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود وہ مر نہ پائیں گے، کیونکہ یہ پہلے بتا دیا گیا نا کہ موت کو تو ختم ہی کر دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے، اتباع کا مطلب یہی ہے ان کے پیچھے نہ چلنے کی وجہ سے یا ان کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو بھی عمل کیے ہیں لیکن چونکہ اللہ کو ایک نہیں مان رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، تو پھر تمام جو اعمال ہیں چاہے اچھے ہیں برے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور ان کی مثال، وہ جو اعمال ہیں ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ راکھ سمجھتے ہیں نا، جو جب آگ لگتی ہے اور آگ جب بجھ جاتی ہے تو پیچھے جو سیاہٹ جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو وہ راکھ اس کو کہتے ہیں۔ تو آندھی چلتی ہے تو بڑے آرام سے پھونک ماریں تو وہ اڑ جاتی ہے وہ چیز۔ تو آندھی چلنا جو ہے وہ آندھی تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کو لے جائے گی، تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو کمزور لوگ تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، یعنی تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو۔ مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس دنیا میں اپنے ذہن کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو ہمیں صحیح چیز کی طرف چلے جانا چاہیے، چاہے ہم امیر ہیں چاہے ہم غریب ہیں۔ سورہ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، بڑا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ شیطان ہمارا کیسے دشمن ہے اور کیسے دشمنی کر رہا ہے، کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے، یعنی اس ٹائم وہ سچ بولنا شروع کر دے گا۔ میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، یعنی مجھے برا بلا نہ کہو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، یعنی کہ نہ تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ میں تم سے بری ذمہ ہوں، یعنی کہ میں تم لوگوں سے الگ ہوں۔ ان شیطان اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لے گا۔ سورہ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کے اقرار کی مثال، یعنی اس کو مان لینے کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ جو خراب کلمہ ہے، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننا، حق کا انکار کر دینا، تو اس کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے۔ یعنی توحید اور رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے جو منکرین ہیں ان کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ، یعنی آپ قول ثابت آگے بتائیں گے، کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ نے پھر جو ہے وہ اپنی ڈٹرمنیشن رکھنی ہے ایک پوائنٹ کے اوپر، اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذی آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے جو اوپر بتایا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، یعنی کہ کشتیاں وہاں پہ چل سکیں، سورج اور چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا۔ مسخر یہی ہے کہ جو انسان کے کنٹرول میں چیزیں آ جائیں، انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائیں۔ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر یعنی ناشکرہ کہا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا
का जिक्र है, यानी जामे होता है मुकम्मल, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त दुआ का जिक्र है जिसे हर मुसलमान अपनी तमाम नमाजों में मांगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी सूरह इब्राहीम में जिक्र की गई है कि तर्जमा क्या है कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को दूर रखिए इस बात से कि हम बुतों की पूजा करें, यानी बुतों की पूजा से हमें दूर रखें। सूरह इब्राहीम के आखिर में क़यामत के दिन मुजरमीन की हालत बयान की गई है। जब वो क़यामत के दिन का हौलनाक मंजर देखेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो अपने करतूतों से पछता रहे होंगे, जो उन्होंने काम पहले किए हैं उस पर पछता रहे होंगे और अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे होंगे कि हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दे, अब हम अच्छे अमाल करेंगे। मगर जवाब में उन्हें दुनिया की ज़िंदगी याद करवाई जाएगी कि तुम हक़ को पहचानने के बावजूद इनकार और तकब्बुर किया करते थे। चलें जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सूरह इब्राहीम में अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की दावत ठुकराने पर कौन सा पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है? तो वो यही था, माइन सदीद। अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने वाले शख्स को क्या कहा गया था? बे इंसाफ और नाशुक्रा। दावत हक ना मानने वालों को आखिरत में कौन सा लिबास पहनाया जाएगा? अब अंदर तो वो गंधक लिखा हुआ था, वो ऑप्शन तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आग लग रहा था क्योंकि मुंह पे आग जो है वो आ रही होगी। या आप भी चेक करिएगा कि क्या सही है, लेकिन मुझे लगा कि ये आग वाला बेहतर है। कफ़ार के अमाल क़यामत के दिन किस तरह के होंगे? राख की तरह होंगे, ये हमने पढ़ा। वो खसूसी अहकाम जो सूरह इब्राहीम में मज़कूर हैं, अब ये भी क्लियरली मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है नमाज पढ़ना और हज करना, क्योंकि ये तहज्जुद पढ़ना, हज और उम्रा, रोज़ा और इतिकाफ़, मेरा ख्याल में ये चीज़ें नहीं थी। ये अलिफ वाला ज़्यादा बेहतर है। तो आप देखिएगा कौन सा बेहतर है, वो आप चेक कर लीजिएगा। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये नीचे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको ज़रा देख लें और इनके हम मीनिंग जो हैं, ऊपर आंसर्स जो हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, कफ़ार के अमाल को किस मिसाल से वाज़े किया गया है? तो मिसाल जो दी गई है वो यहाँ पे है कि सूरह इब्राहीम, यहाँ से सूरह इब्राहीम में मुशरिकीन के अमाल के हवाले से, ठीक है, वो राख की मिसाल दी गई है कि तेज़ आंधी जो है उसको उड़ा ले जाएगी। तो ये यहाँ तक 2 लाइनें बनती हैं, इसको आपने तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा? तो शैतान जो बता रहा है वो इस पैराग्राफ के अंदर है, ये पूरा आप तैयार कर लें। सूरह इब्राहीम में शैतान की दुश्मनी की, ये हमने पढ़ा ना, 3 साढ़े 3 लाइनें बनती हैं। वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि क़यामत के दिन शैतान अपने मानने वालों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एंड तक करना है कि मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सूरह इब्राहीम की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत के 3 दलाइल हमने बताने हैं। तो 3 दलाइल जो हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, जहाँ मैसेज नंबर 3 लिखा हुआ है। ईमान बिल्लाह के ज़िम्न में तो ये देखें ना, 3 हैं कि जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किए, आसमान से पानी बरसाया, फल पैदा किए। तो ये यहाँ तक 1.5 लाइन बनती है, इसको आप तैयार कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूरह इब्राहीम में मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से किसी एक दुआ का तर्जमा बताएं। तो ये जो हमने तर्जमा यहाँ पढ़ा है कि ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, ठीक है ना, इसको हमने पूरा रेडी कर लेना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूरह इब्राहीम का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो तारुफ शुरू में ही है, तो शुरू वाली ये जो यहाँ से लेके इधर तक कि ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, क्योंकि इसमें ये बुनियादी चीज़ें सारी इसकी कवर हो जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और जो लास्ट वाला तफसीली सवाल है बड़ा, सूरह इब्राहीम के अहम मज़ामीन पर रोशनी डालें, तो उसमें फिर वही बात मैं कहूँगा कि ये शुरू वाला जो 2-2.5 लाइनें हैं ना, ये तो लाजमी लिख लेना। उसके बाद आगे जो पैराग्राफ आते जा रहे हैं ना, हर पैराग्राफ में से 2-2, 3-3 लाइनें उठाते जाएँ, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो 2-2, 3-3 लाइनें उठाते जाएं, अच्छा खासा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। सही है, क्योंकि वो फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, कवर हो जाएंगी, क्योंकि हर पैराग्राफ में एक डिफरेंट मौजू होता है। तो हर पैराग्राफ में 1-1, 2-2 लाइनें लेते जाएं और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाता है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।